جی عمر بھائی، میں نے آپ کے تعلق سے سنا ہے کہ آپ یعنی یہ جو فقہ کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، تقلید اور یہ سب چیز میں، تو آپ کا کچھ ایکسپرٹیز ہے، یعنی آپ اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں ڈسکشن میں، صحیح بات ہے یہ موضوعات کے ڈسکشن میں؟ جی تھوڑا بہت الحمدللہ. چلو انشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ کوئی اور کیا نالج والا آتا ہے اور کیا تو ہم سنا لوگوں کو آپ بھی نے؟ اچھا لگتا ہے. جی اور کیا سنا آپ نے؟ میں خاص یہی سنا ہوں کہ آپ اسپیشلائز کرتے ہیں ڈسکشن میں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی تو ہاں ٹھیک ہے، مولانا شروع کریں. کفایت اللہ صاحب سے بات ہوگی، کس سے بات جی ہوگی؟ شیخ کفایت آپ موجود ہیں؟ اچھا میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی ہاں، شیخ سرفراز یہاں موجود ہے. چلیے جی بسم اللہ کرتے سرفراز ہیں. صاحب جواب دیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ جی سرفراز صاحب خیریت ہے؟ جی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. جی ایک اہم مسئلہ پوچھنا تھا تقلید کے تعلق سے، کہ جی بہت سارے انتشار ہے آپ کی جماعت کی طرف سے اور احناف کی طرف سے، الگ الگ چیزیں ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے نقطہ نظر آپ کا موقف کیا ہے کہ تقلید کسی بھی حالت میں حرام ہے ہر حالت میں، یا اس میں کوئی گنجائش ہے تقلید کرنے کا؟ بھائی یہ شیخ کفایتی جواب دیں گے، پھر شیخ کفایت اس پر کل ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں، تو مناسب ہے کہ وہ آپ اپنا موقف واضح کر دیں شیخ کفایت. چلیے ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اپنے سوال دوہرا دیجیے، پہلا سوال. جی کیا میں سوال یہ تھا؟ جاننا چاہ رہا تھا کہ تقلید کے تعلق سے آپ کی جماعت میں اور احناف میں بھی بہت سارے اختلاف اور باتیں ہوتی رہتی ہیں جائز اور ناجائز کی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف تو جائز کا ہی ہے عامی کے لیے. آپ کا موقف کیا ہے کہ تقلید کی کوئی صورت جائز ہے آپ کے نزدیک کہ ساری صورتیں حرام ہے؟ دیکھیے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جی یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہم تقلید کس کو مانتے ہیں، آپ تقلید کس کو مانتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اگر ہم ڈائریکٹ جواب دے دیں تو آپ اسے لے جا کے وہاں فٹ کریں گے جس کو آپ تقلید مانتے ہو. ہمارا جو جواب ہے نا، ہم تقلید کے بارے میں جو بھی جواب دیتے ہیں وہ وہیں فٹ ہوگا جس کو ہم تقلید مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں جاننا چاہ رہا ارے تھا. سن لیجیے، پہلے سن لیجیے. اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم جب تقلید کا حکم بیان کریں گے تو تقلید ہم کس کو کہتے ہیں وہ بھی ساتھ میں بتائیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں دیکھیے کچھ شکلیں ایسی ہیں جس کو ہم جائز مانتے ہیں لیکن ہم اس کو تقلید کا نام نہیں دیتے، آپ اس کو تقلید کا نام دیتے ہو. یہ بھی ایک اختلاف ہے. اب ہم کہیں گے کہ تقلید کی گنجائش نہیں ہے تو آپ کہو گے اس شکل کو بھی آدمی حرام کہہ رہا ہے یا ناجائز کہہ رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم تقلید کی وضاحت کر دیں. اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، وہ ویڈیو موجود ہوگی، ایڈمن اس کو لگا دی. تقلید کی تعریف پر بحث ہو چکی ہے، ہم اس کو دہرائیں گے نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم تقلید تبھی مانتے ہیں جب اس میں دو چیز نمایاں ہو. ایک یہ کہ آدمی کسی کی بات کو لے کر التزام کر لے، اس کو لازم پکڑ لے، اور دوسرا یہ کہ اس کا ٹارگٹ، اس کا گول شخصیت تک پہنچنا ہو، شریعت تک، دین تک نہیں. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اب ایک آدمی کا مشن کیا ہے؟ ہمیں امام ابو حنیفہ کا قول چاہیے خلاص، اور دوسرا یہ کہ قول ملنے کے بعد ہم اسی کو لازم پکڑ لیں گے. جناب میں یہ پوچھ نہیں رہا تھا. خاموش آپ کو موقع ملے گا نا بیچ میں. ایک منٹ، ایسے نہیں بات ہوگی، ایسے نہیں بات ہوگی، ایسے نہیں بات ہوگی بھائی. ابھی آپ کو موقع دیں گے نا، آپ کو موقع دیں گے نا میرے بھائی، آپ کو موقع دیں گے. کیا بول رہے ہیں نا عمر بھائی؟ شیخ آپ کیا کریں نا، شیخ کفایت بول لیں گے، پھر آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ. نہیں میں ایک اہم چیز کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو بھائی. جو چیز ہم نہیں کہتے وہ چیز ہماری طرف منسوب نہ ہو. تو ہم جب تقلید کا حکم بیان کریں تو تقلید کس کو مانتے ہیں یہ بھی بتائیں گے نا ہم. اور میں ایڈمن حضرات سے کہوں گا کہ وہ کلپ کا یہاں لنک ڈالیں، جس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تقلید کی تاریخ. یہ میرا موقف ہی نہیں ہے جناب. ارے خاموش اللہ کے بندے، موقع دے رہا نا، آپ کو موقع دے رہے نا. آپ تھوڑا سا رک جاؤ عمر بھائی، بیچ میں نہ بولیں. ہاں نہیں تو آپ عالم ہیں. ایک منٹ تھوڑا سا ایک چیز پوچھنے دیجیے. کیوں آپ عالم ہیں جناب عمر صاحب؟ آپ دیوبند سے فارغ ہے؟ کہاں سے فارغ؟ آپ درس نظامی کی تعلیم کہاں سے لی آپ نے؟ درسے کا فارغ نہیں ہوا. چلیے ٹھیک ہے، تبھی آپ بار بار بول رہے ہیں. زید بھائی تھوڑا سا ان کو کنٹرول کیجیے. ایک چیز کی ابھی ڈسکشن شروع نہیں ہوا میرے بھائی، آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ میں نے ابھی ہماری بات ہی نہیں شروع ہوئی ہے. یہ تھوڑی سی تمید ہے کہ بھائی ہم تقلید اسی شکل کو مانیں گے جب وہاں پہ یہ دو چیز ہو. اس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، میں ایڈمن سے کہوں گا اس کے لنک ڈالیں. تقلید میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے، التزام ہو اور مقلد ہو. اگر یہ دو چیزیں نہیں تو ہم اس کو تقلید نہیں مانتے. اب رہی بات تقلید کا حکم جو آپ پوچھ رہے ہیں، میں بار بار اس اسٹریم میں بیان کر چکا ہوں اور بار بار پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں تقلید کی کل جو ہے 3 شکلیں ہوتی ہیں اور ایک لغوی ہوتی ہے. پہلی شکل ہوتی ہے شرک، ہو حرام ہے نو ڈاؤٹ، اس کو تو ہم شرک بولتے ہیں، کفر بولتے ہیں. کل ایک بھائی صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی اتفاق کیا. تقلید کی دوسری شکل ہے حرام، کہ قرآن و حدیث کی بات موجود ہے، بہت ہی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے، کلیئر ہے. اس کے باوجود بھی
ایک امام نے اپنی رائے سے کوئی بات کہی دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی, رائے سے بات کہہ دیا, اور دوسرا امام دلیل کے ساتھ بات کرا, دلیل نہ صرف صحیح ہے بلکہ صریح بھی ہے. پھر بھی اگر کوئی کہتا کہ نہیں میں اس صحیح دلیل کو نہیں مانوں گا, ہم امام صاحب کا فتویٰ مانوں گا, ہم کہتے ہیں حرام ہے یہ تقلید, کوئی گنجائش نہیں. تقلید کی تیسری شکل یہ ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں, وہ یہ کہ دین کی اتباع میں, دین کی پیروی میں ہم یہ انتظام کر دیں کہ ایک امام کو طے کر دیں کہ وہ بتائے گا. اب اگر ہم اس سے جڑ گئے تو اب کسی دوسرے سے نہیں جڑ سکتے, ہمیں سارا دن اسی سے لینا, چاہے غلط بتائے چاہے صحیح بتائے, ہمیں کوئی تحقیق نہیں کرنا, بس ہم جو کہہ دیا وہ ماننا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ تقلید کا حکم ہوگا. ایک چوتھی شکل ہے جس پر تقلید کا لغوی اطلاق ہوتا ہے اور اصلاً ہم اس کو تقلید مانتے نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک عامی کو مسئلہ پتہ نہیں, کسی عالم سے سوال کرتا ہے, سوال کرنے سے پہلے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, سوال کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا, اس کی بات کو قبول کرتا ہے, لیکن وہ یہ عہد نہیں کرتا ہے کہ ہم اس بات کو لے کے اس کو لاک کر دیتے ہیں, دوبارہ اس پر ہم تحقیق کے لیے تیار نہیں ہوں گے. نہ اس کا مقصد اس عالم کی پیروی کرنا ہے, اس کا مقصد ہے دین کی پیروی کرنا. اس کا گول وہ عالم نہیں ہے کہ یہ جو بتا دے وہی کریں گے. ہاں, دین سیکھنے کے لیے اس نے اس کو بطور ذریعہ اپنایا. ہم کہتے ہیں یہ تقلید نہیں ہے, یہ عمل جائز ہے لیکن اس کا نام تقلید نہیں ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی, صحابہ کے زمانے میں تھی, تابعین کے زمانے میں تھی, کسی نے اس عمل کو تقلید کا نام نہیں دیا, تو ہم اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں. ہاں, لغوی طور پر کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے کو بھی تقلید کہہ دیا, تو ایسے تھوڑی کہیں گے ہم صحابہ مقلد ہیں. تو یہ جو چوتھی شکل ہے, ہم کہتے ہیں یہ چیز جائز ہے بلکہ واجب ہے. بھئی ایک عالم مسئلہ نہیں, ایک عامی جس کو مسئلہ نہیں پتا, مسئلہ نہیں پوچھے گا تو کیا کرے, گھر بیٹھا رہے گا وہ؟ نہیں, یہ چیز ہم تو کہتے ہیں واجب ہے. ایک عامی پر اگر اسے مسئلے کا علم نہیں ہے تو عالم سے پوچھنا اس پر واجب ہے, لیکن اس کا نام تقلید نہیں ہے. اس کو یہ حضرات بھی تعبیر کرتے ہیں اپنی فقہ کتابوں میں کہ ایک عامی کا عالم سے رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. کہتے ہیں کیونکہ لإیجاب النص, کیونکہ نص نے اس پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ ایک عالم سے مسئلہ پوچھے, تو ایک عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ واجب ہے, یہ تقلید نہیں ہے. فقہی کتابیں, تقلیدی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ہاں, مسئلہ پوچھنے کے بعد اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اس سے طے ہوگا کہ وہ مقلد ہے کہ متبع ہے. اگر مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ شخص یہ قسم نہیں کھاتا ہے, یہ عہد نہیں کرتا ہے کہ میں نے مسئلہ پوچھ لیا, اب دنیا کے سارے محققین آ جائیں, میں کبھی بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا, اور فلاں نے بتایا بس انہی کی مانوں گا, ایسا بولے گا تو پوچھنے کے بعد وہ مقلد ہو جائے گا وہ. لیکن اگر کسی نے مسئلہ پوچھا ہے, اس کا گول یہ ہے کہ میں شریعت پہ عمل کروں گا, اور اس کا دل کھلا ہوا ہے کہ اگر کسی نے آ کے ٹوکا, بتایا اور کسی کی بات بہتر لگی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, حرف آخر مان کے نہیں لے رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ متبع. اب آپ بتائیے میرے بھائی, آپ کا جو سوال, بلکہ میں پھر آپ کے سوال کو لے کے میں جواب دیتا ہوں. تو آپ کا جو سوال ہے تقلید, ہم کہتے ہیں تقلید کی کسی بھی شکل میں, کسی بھی درجے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید کا ہم تین ہی حکم بتاتے ہیں, یا تو وہ شرک ہوگی, یا وہ حرام ہوگی, وہ بدعت ہوگی. باقی جائز تقلید کچھ بھی نہیں. جو جائز ہے شکل, اس کا نام تقلید نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز, الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.